اعظم سواتی صاحب باہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو جیسے مذاکرات پر آمادہ ہیں، تو انہوں نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بانی نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ دوبارہ ملو. عمران خان صاحب نے سختی سے کہا ہے دیر شوڈ بی نو ڈیل. ہم غلام نہیں ہیں، نہ امریکہ کے نہ پنڈی والوں. علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ جان بوجھ کر بانی تحریک انصاف کو دور رکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے. ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ پھر کیا مولانا کے بارے میں سوچتے ہیں، تو انہوں نے مشرف کے زمانے سے شروع ہوئے اور انہوں نے لفظ استعمال کیے کہ انہوں نے میری پیٹھ میں اتنی مرتبہ خنجر گھونپے ہیں کہ میں گنوا نہیں سکتا. پہلی 3 کی ناکامی کی وجہ بھی یہی تھی. خان صاحب کو اپنا رستہ بدلنا پڑے. وہ اندیا دے گا کہ یہ جو ڈاکٹروں کی ملاقات میں کچھ برف پگھلائی ہے. نو صاحب وہاں ٹرمپ نے تھرتھلی پائی ہے تو پوری دنیا چ پائی ہے. یہاں عمران خان صاحب جیل میں ہیں لیکن پھر بھی ہر طرف انہی کا نام ہے. انہی سے لوگ امیدیں باندھے بیٹھے ہیں کہ آج کیڑی خبر آئے گی. آج کی خبر یہ ہے کہ ملاقات کا دن تھا کہ لیگل ٹیم مل سکتی ہے، باقی لوگ مل سکتے ہیں، تو کسی کو ملنے نہیں دیا گیا. آج بھی بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. ہاں آج احتیاطاً بلکہ علیمہ بی چونکہ ان کی ملاقات نہیں منگل کے دن ہوئی تھی، انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ سے رجوع کیا اور یہ کہا کہ وہ ملاقات کا حکم دیں. تو عدالت نے حکم میں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلی بھی ایسی درخواست منظور کر چکی ہے. بہن کی بھائی سے جیل ملاقات کرانا جیل مینول بھی ہے. بعد ازاں عدالت کا آرڈر وکلاء نے وصول کر لیا، جس کے بعد وکلاء ٹیم اور علیمہ بی بی عدالتی آرڈر کے ساتھ اڈیالہ جیل روانہ ہو گئی. اس روانگی کے باوجود بھی لیکن کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. اور بہرحال یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی بھی سین آدمی جو ہے وہ مطلب کہ کیا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ابھی تک. تمہارا ویسے اپنا کیا خیال ہے کہ حکومت کیوں ضد پہ آ گئی ہے کہ ان سے لوگوں کو نہیں ملنے دینا؟ حکومت کے تو خیر اختیار میں بھی نہیں ہے. وہ تو آپ بھی کئی دفعہ اڈیالہ جیل کو پنجاب حکومتی بندوبست چلے. مجھے لگتا ہے کہ جو ڈاکٹرز مل کے گئے نا سر، اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے، وہ عید مبارک اور اس میں بڑے کیا نام ہے شگفتہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو ریسکیو کرنا، ان کی شبانہ روز محنت لگتا ہے کامیاب ہو رہی ہے سر. کیونکہ یہاں پہ ایک بات مجھے جو اپنے طور پر ویسے میں کہ جو ڈاکٹرز ملے تھے یا جو امریکہ سے لوگ آئے تھے ملے تھے، وہ پھر گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے. نہیں وہ تو کل عمران خان صاحب نے خود اس کی تصدیق کر دی نا. دو ہاں، پہلے وہ سارے لوگ ملے ہیں عمران 5، پھر 2 لوگ انہی میں سے 2 لوگ اگلے دن پھر ملے ہیں. یا میں اس کو چیک کر چکا ہوں. بہرحال میں تو بھی جو بات پبلکلی جہاں تک مجھے ذمہ دار رہا تو وہ یہ کہ کل خان صاحب نے 2 ڈاکٹر سے ملنے کی تصدیق کی. ٹھیک ہو گئی بات. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نہیں دوسری ملاقات ہے وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو، چونکہ میں پہلی کے بارے میں شور نہیں ہوں. میں خدا نخواستہ آپ کی اطلاع تبدیلی تو ہے نا. او بابو، میں آپ کی اطلاع کو کوشچن نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک 5 کی ہوئی، ایک 2 کی ہوئی، اس میں اس کے بارے میں آپ کے علاوہ کسی اور سورس سے اس کو ری چیک کیا جا سکتا. میں اس کو ری چیک کروں، لیکن مجھے 2 کا لیکن کچھ بیہیویئر میں فرق نظر آ رہا ہے. دیکھو وہ بیہیویئر پہ فرق تو نظر آ رہا ہے کہ منگل کے روز جو لوگ ملے تھے، جیسے کل ہم نے اندر کی جو باتیں آپ کو بتائی تھی، تو اس میں ان سے جب یہ کہا گیا کہ جی اعظم سواتی صاحب باہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ اس سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ تو جیسے مذاکرات پر آمادہ ہیں، تو انہوں نے انکار نہیں کیا. نہیں، اس میں دیکھو اصل الفاظ پہ غور کرو. انہوں نے یہ فرمایا کہ اعظم سواتی کو دراصل بات نہیں کرنا تھی، مطلب اعظم سواتی از ناٹ ویری آرٹیکولیٹ، لیکن بہرحال مذاکرات تو کرنے ہوتے ہیں اور ان سے کرنے ہیں جن کے پاس قوت اور اختیار ہے. مقصد یہ کہ وہ اب ان کی دانش میں یا میری دانش میں جو افراد اپنے تئیں اعظم سواتی کے خلاف کہ جی ہمارا تو مزاحمت کا جو بیانیہ ہے اس کو خراب کر رہا ہے اعظم سواتی، اس کا مقصد تو یہ ہوگا نا، جو بھی ملتا ہے وہ اپنی کہانی ڈالتا ہے نا، سیدھی سی بات ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اعظم سواتی کو دراصل
اپنا معافی الضمیر اچھے طریقے سے بیان کرنا نہیں آیا. سو کلیئر ہو گیا کہ جو بھی اعظم سواتی نے بات کی ہے وہ ان کی اپروول سے کی. ہاں لیکن اعظم سواتی بات کر رہے ہیں، یہاں جو اہم بات ہے جس کو ہم اگنور کرے جا رہے ہیں، اعظم سواتی بات کر رہے ہیں دسمبر 2022 میں جو انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کا ذکر کیا، یہ ہے دسمبر 2022 کی یہ بات. تو یار پرسوں کی بات ہے نا جو انہوں نے اب کہا ہے. پھر اعظم انہوں نے سواتی کو ڈیپینڈ کیا انہوں نے دسمبر 2022 کی بات کو تصدیق کی ہے. اعظم سواتی نے 2023 کا اس بیچ میں 2023 کا سال گزرا، 12 مہینے وہ گزرے، 24 کے 12 مہینے گزرے، اور آپ گواہ ہیں کہ ان 24 مہینوں میں دو دفعہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ وایا پشاور ایک بات چیت اور معاملات کو سیٹلمنٹ کی جانب لے جانے کی طرف. اب یہ بات اگر عمران خان سے پوچھی جائے کہ جی وایا پشاور آپ نے 2 دفعہ انگیجمنٹ کی کوشش کی اور وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچی. نہیں تو وہ پشاور والے بھی تو ہمت نہیں ہارے ہیں، وہ بھی تو ملے ہیں نا. ان کی موجودگی میں ہی وہ خاتون رضیہ سلطانہ کو دیکھ کر بہت دل ملائے تھے کہ یہ کون ہے. تو پھر بتایا گیا کہ نہیں جی یہ پرانی کارکن ہے، کوئی ایسی بات نہیں. سر اگر تھانے ایف آئی آر ہو جائے، کس بات؟ تھانے پہ ویسے ایف آئی آر ہو جائے، ڈی ایس پی آپ کا جاننے والا آ جائے، آئی جی آپ کا جاننے والا آ جائے، تو آپ ایس ایچ او کو بائی پاس کر کے ڈی ایس پی اور آئی جی تک چلے گئے نا. آئی جی صاحب وہ ایف آئی آر نہیں ڈراپ کرا سکتے جب تک تفتیشی تھے ایس ایچ او کنسرن. میری یہ پرسنل فیلنگز ہیں. اعظم سواتی والی بھی انکلوڈ کر لیں، 2 جو ہمیں پتا ہیں اس کو بھی شامل کر لیں، 3 ہوگی ملاقاتیں. ان 3 میں جو بائی پاس کیا گیا ہے، دیکھو گالاں کھان نو ایس ایچ او جو صلح دا ٹائم آوے تو تسی آئی جی صاحب میں رل جاؤ. ہیلو، یہ میری فیل ہے. چلیں آپ کی ہو، لیکن میرا اپنا یہ بھی خیال ہے کہ جن کے پاس اس وقت اقتدار ہے وہ ان لوگوں کو ملاقات میں روک رہے ہیں جن کا خیال ہے، جو ان کی دانش میں تحریک انصاف کے قائد سے مل کر انہیں بھڑکاتے ہیں ان کے خیال میں. نہیں، اعظم سواتی صاحب یہ دیکھیں اب آگے نئی ڈیولپمنٹ نا، ہم اس پہ چلتے ہیں. ابھی اعظم سواتی صاحب بیٹھے ہیں ندیم ملک صاحب کے ساتھ، اس پہ وہ ایک اور اب حوالہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ندیم ملک صاحب نے کیا ہونا تھا کہ تو ملے ہیں 2022 گزر گئے 28-29 مہینے. انہوں نے کہا کہ بانی نے مجھے کہا ہے کہ جاؤ دوبارہ ملو. تو ابھی جب میں تمہیں یہی کہہ رہا تھا تو تم مجھے لے گئے تھے پیچھے. انہوں نے دیکھا میں نے تو اعظم سواتی صاحب سے بات نہیں 2000 ہاں آپ نے نہیں کی. ٹھیک ہے، یو آر رائٹ. میرے پیارے، میں تو ویڈیو کا حوالہ دے رہا تھا. آپ ویڈیو کا حوالہ دے رہے تھے، لیکن میں تو آپ کو یہی کہہ رہا تھا. میں نے تو آپ کو پرسوں کی ملاقات کا کہہ رہا ہوں. پرسوں انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کو اپنا معافی الضمیر بیان کرنا نہیں آتا. بات تو ہمیں کرنی ہے، مذاکرات تو کرنے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کرنے ہیں تو دوسری بات ایک اور ہے. انہوں نے عارف الوی صاحب کا بھی کہا. آپ جیسے لوگ، عارف الوی صاحب تسی بھی آؤ. عارف الوی صاحب بھی سنا ہے کہ کل ان کا نیو یارک میں انہوں نے اجلاس سے خطاب کرنا ہے. امریکہ میں بہت سارے لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ ذرا کچھ خطاب اس طرح کا فرمائیے جیسے بدھ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہ ملاقات کرنے جا رہا ہوں ادھر یا ادھر. اتھی ہی ہوئی ملاقات، ساڈا بڑا تے تھی ہے نا سر. بدھ کے دن یعنی عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ملیں گے. نہیں ہاں، عارف الوی صاحب، اعظم سواتی صاحب اعظم سواتی صاحب بدھ کے دن یہاں ملاقات کریں گے ان سے جن سے عمران خان صاحب ملاقات کے یہاں خواہاں ایک ہیں. چیز دیکھیں، میں رپورٹنگ پوری کروں، آپ کا شاگرد ہوں، یہ نہ غلط ہو جائے رپورٹنگ. انہوں نے کہا ڈیل نہیں کرنی. عمران خان صاحب نے سختی سے کہا ہے دیر شوڈ بی نو ڈیل. ہاں تو ہم غلام نہیں ہیں، نہ امریکہ کے نہ پنڈی والوں. بے نظیر جب ملی تھیں جنرل مشرف اور کیانی سے دبئی میں تو وہ کوئی ڈیل تو نہیں کی تھی نا، ملاقات کی تھی وہاں پہ. کیا ہو گیا آپ کو؟ ملاقات ہی کی جاتی ہے اور کیا بے ہوتا ہے. نظیر صاحبہ کی 2 ملاقاتیں، ایک پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے سے پہلے، بتا چکے ہیں آپ یہاں. وہ دیکھیں نا، وہ ٹائم چیک کریں، وہ پولیٹیکل موو چیک کریں. بہرحال اس میں ایک اور بھی مسئلہ اب نیا قضیہ کھڑا ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ جان بوجھ کر ڈی آئی خان لوکل پالیٹکس کی وجہ سے بانی تحریک انصاف کو دور رکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، جبکہ مولانا کی بڑی خواہش ہے کہ ان سے ہو جائے ملاقات. مولانا نے جو ہے تو بانی تحریک نے ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ پھر کیا مولانا کے بارے میں سوچتے ہیں، تو انہوں نے مشرف کے زمانے سے شروع ہوئے اور انہوں نے لفظ استعمال کیے کہ
انہوں نے میری پیٹھ میں اتنی مرتبہ خنجر گھونپے ہیں کہ میں گنوا نہیں سکتا. یہ مولانا صاحب نے کہا ہے، خان صاحب یہ خان صاحب نے کہا ہے. منگل کے دن. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے ایک وزیر ہیں، انہوں نے مولانا کو یہ کہا کہ بھئی آپ کو سنواؤں کہ آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں بانی تحریک انصاف. تو مولانا انہیں تو طرح دے گئے. انہیں کہا کہ پھر کبھی یہ بھی مجھے ٹیپ دے دیجئے گا کہ آپ نجی محفلوں میں میرے بارے میں کیا جملے استعمال کرتے ہیں. مولانا صاحب انہیں وکیل. ہر لیکن حوالت سے پہنچے ہوئے شخص. یہ جو اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یہ بڑی اچھی ہیں. آئی ایم سو ہیپی کہ انگیجمنٹس ہونی چاہیے، پولیٹیکلی چیزوں کو سیٹل ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی عمران خان کے مشکل دل ٹلنے چاہیے. لیکن یہ ملاقاتیں بھی پرانی طرز پہ ہو رہی ہیں. جس نے گالیاں سنی، جو ذلیل ہوا، جس کا مستقبل بھی خطرے میں ہوگا، جب تک اس کو بائی پاس کرتے رہیں گے یہ ملاقاتیں توڑنی چاہیے. پہلی 3 کی ناکامی کی وجہ بھی یہی تھی. خان صاحب کو اپنا رستہ بدلنا پڑے گا. رستہ یا پیغمبر؟ چلو دیکھ لو، آپ مشرف کا حوالہ دیتے ہیں تب مشرف صاحب خود انوالو تھے ہر چیز میں. آپ اسلم بیگ کا حوالہ دیتے ہیں، اسلم بیگ صاحب خود انوالو تھے ہر چیز میں. طارق عزیز صاحب ٹھیک ہے، مطلب ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے، براہ راست ہر وقت تو نہیں، لیکن پرویز مشرف صاحب اپنی ایجنسیوں سے کہیں زیادہ طارق عزیز صاحب پر. ہم دیکھو نا ساری وہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی انڈیا کے ساتھ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح جو پیپلز پارٹی کو انگیج کیا سو آپ میری بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پوائنٹ سویلین بھی ہو سکتا ہے اور دیگر حضرات بھی ہو سکتے ہیں. عالم سوائد صاحب ضرور ملو، پی ٹی آئی والوں ضرور ملو، کم از کم بندے ٹھیک ہیں. بندے تو ٹھیک کے پاس جا رہے ہیں، پر تو کہیں نہ کہیں بائی پاس جو اب یہ کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. ادھر بہرحال یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب عارف علوی صاحب بھی پروان بھرنے کے چکر میں ہے ملک واپس آنے کی. ہاں وہ میرے خیال میں اور ان کے آنے کا جو ہے وہ انڈیا دے گا کہ یہ جو ڈاکٹروں کی ملاقات میں کچھ برف پگھلائی ہے. ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گا میری بات کو. اور انہوں نے اپنا آپ ایک جو ہے اپنا لب و لہجہ جو ہے وہ کافی دھیما کر رکھا ہے. اور خود دوسری طرف عمران خان صاحب کا بھی. اور ایک فرض کرو کہ بولے جلدی عارف علوی صاحب واقعتاً نیو یارک کے جلسے کے بعد پاکستان کا ٹکٹ پکڑ کے یہاں آ گئے تو پھر یہ ہے کہ اعظم صفاتی کی کوششیں کوئی تھوڑی بہتری کی طرف لے جا رہی ہیں. چلیں جی ایک بریک.